بظاہر سامنے کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ اسے تھوڑے فاصلے پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس کا حلیہ بہت عجیب تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مختلف پتھروں کی انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ گلے میں سیاہ ڈوری کے ساتھ کسی جانور کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں لٹک رہی تھیں۔ زرغام نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر کسی کو جانے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے اپنا رخ بوڑھے شخص کی طرف کیا اور فاتحانہ انداز میں دونوں بازو پھیلا کر کہکا لگایا، واہ میرے ویمپائر! واہ میرے ویمپائرز کے 3 خطرناک حملے! اپنی اولاد کو ڈھونڈنے والے والدین اب اپنی زندگیوں کی کھوج میں نکل جائیں، کیونکہ زندگیاں تو سمجھو ان کے ہاتھوں سے گئیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے بوڑھے شخص نے اس کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری کٹ پتلیاں ٹھیک کام کر رہی ہیں۔ ان اموات کے بعد تو ان کی شیطانی طاقت کافی بڑھ گئی ہوگی۔ تم ان سے وہ کام کیوں نہیں لیتے جن کے لیے تم نے یہ سب کیا؟ ان کاموں کا بھی وقت نہیں آیا، ویسے بھی ایک پریشانی ہے جس میں الجھا ہوا ہوں۔ وہ کیا؟ بوڑھے شخص نے پوچھا۔ خیام۔ زرغام اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے فضا کو گھورنے لگا۔ خیام؟ کیا مطلب؟ بوڑھے شخص نے پوچھا۔ میرے گیان کے مطابق فواد، حوریہ، وشا اور خیام پر میرا عمل کامیابی سے پورا ہوا ہے، مگر جب سے میں نے ان چاروں کو اپنی قوتیں استعمال کرنے کا اختیار دیا، اس روز سے خیام کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنے موکلوں کے ذریعے بھی خیام کو تلاش کیا، مگر اس کا پتہ نہیں چلا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میرا عمل بھی اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ میں نے اسے یہ روپ دیا اور وہ مجھے ہی بے خبر کر گیا۔ بوڑھا شخص مسکرانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ تو پھر کس بات پر اپنی فتح کا جشن منا رہے ہو؟ کالا علم کرنے والے کا کیا ایک غلط عمل اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے؟ خیام کو ڈھونڈو ورنہ اپنی بربادی کی تیاری رکھو۔ یقیناً اس روز جب تم نے ان چاروں پر عمل کیا تو خیام کے معاملے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی۔ اگر اس کی دوڑ تمہارے ہاتھ میں نہیں تو یہ بات بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ زرغام بوڑھے شخص کی بات پر مزید پریشان ہو گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کالے علوم کی دنیا میں آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ میں آج رات کو چلہ کاٹوں گا۔ بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اور یاد رکھو، ایک ہمزاد کی طاقت کے آگے سینکڑوں اسیب بھی کچھ نہیں۔ تم نے ان چاروں کے ہمزاد مسخر کر لیے ہیں، لیکن انہیں قابو میں رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھے شخص نے اپنا لاکٹ اتار کر زرغام کو پہنا دیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ ماریہ کی لاش لے کر ظفر اور توقیر گھر پہنچ گئے تھے۔ ظفر کا بھی گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ توقیر اور رخسانہ، حوریہ اور ساحل ظفر کے گھر پر ہی تھے۔ یکے بعد دیگرے اموات کے سلسلے نے ان کے دماغ شل کر دیے تھے۔ وہ لٹے پٹے بیٹھے تھے، جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ راحت اور رضا ظفر کی ڈھارس بندھا رہی تھی۔ زبیر اور ماہین بھی